ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، لین دین، کاروبار، تجارت کو چھوڑ دو۔ جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ سب احباب اس کو جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں یہاں تک کہا گیا کہ جو بندہ جمعہ والے دن غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، سر کو تیل لگائے، خوشبو لگا کر پھر گھر سے نکلے اور مسجد میں آ کر جو اس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ نوافل ادا کرے، فرمایا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب خود بندہ اندازہ کر لے کہ وہ 10 قدم چل کر آیا ہے، 20 قدم چل کر آیا ہے، 50 قدم چل کر آیا ہے، جتنے قدم وہ چل کر آئے اتنے ہی سال اس کو روزے اور نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو بندہ 1 روزہ رکھ لیتا ہے نفلی، تو فرمایا اللہ کریم اس کے چہرے سے جہنم کو 2 خندقوں کے برابر دور لے جاتے ہیں۔ 1 خندق کے درمیان فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، یوں سمجھے اس کو مکمل طور پر جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ نوافل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرا حضور ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو کونے میں ایک صحابی چپ کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں دنیا میں جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ سے مل لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، تو جنت میں ہم آپ کو کیسے دیکھ؟ فرمایا اعدنی علی کثرت السجود، میری مدد کر زیادہ سجدوں کی وجہ سے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ سجدوں کی وجہ سے کس طرح مدد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جتنے زیادہ آپ نفل نماز پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کریم آپ کو جنت میں میرے قریب کر دیں گے۔ اس لیے نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن وہ مواقع جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کیا وہاں پر حد سے تجاوز کرنا سنت کی مخالفت میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر کچھ بھی نہ پڑھتے، گھر چلے جاتے، وہاں پر جا کر آپ 2 رکعت جو ہے وہ نفل نماز ادا کرتے۔ پھر صحیح مسلم میں دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ اب روایات دونوں ہیں، دونوں صحیح مسلم میں ہیں، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ کرام سے جو ہے مروی ہیں، تو اب انسان اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ تو علماء کرام نے اس میں تطبیق دی اس طرح کہ جو بندہ مسجد میں پڑھے وہ 4 رکعت پڑھے اور جو گھر جا کر پڑھے وہ 2 رکعت پڑھے۔ دوسری تطبیق اس طرح دی کہ کم از کم 2 رکھتے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ 4 رکھتے ہیں، چاہے گھر میں پڑھ لے چاہے مسجد میں پڑھ لے، کیونکہ پہلی جو حدیث ہے 2 رکعت والی وہ آپ کی فعلی حدیث ہے، پریکٹیکلی عملی طور پر آپ نے یہ کر کے دیکھا کہ گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ دوسری آپ کی قولی حدیث آپ نے بول کر فرمایا کہ 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو چاہے تیسری تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں پڑھے، کم از کم 2 رکعتیں پڑھے، زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں پڑھے۔ تو میرے خیال میں سب سے بہترین اور سب سے آسان ترین اور سب سے مناسب یہ ہے کہ بندہ گھر میں پڑھے تو پھر کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لے، مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت جو ہے وہ سنت پڑھ لے۔ یہ آسان بھی ہے اور یہ زیادہ جو ہے وہ حدیث کے اوپر عمل کرنے کے قریب ہے۔ اس سے زیادہ پڑھنے کی گنجائش حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، نماز جمعہ سے پہلے آپ کا جتنا دل کرے آپ اتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کا دل کرے، لیکن جمعے کے بعد 2 یا 4 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کریم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔